یہ ذرا ویڈیو دیکھ۔ حاجی احمد خان مرحوم، تو انہوں نے یہ خود بات مجھے بتائی۔ وہ فرماتے ہیں، چونکہ علامہ اقبال کے وہ پرانے ورکروں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کے خادم سے ملا جس کی پوری زندگی علامہ اقبال کی خدمت میں گزری۔ میں نے کہا کہ علامہ صاحب کی کوئی عجیب بات زندگی میں دیکھی ہو تو بتاؤ۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ زندگی میں اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیان نہیں کرنا، اب چونکہ فوت ہو چکا اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، 2-3 بجے کا وقت ہوگا رات کے، پچھلا پہر تھا۔ علامہ اقبال نے نہ مجھے آ کے جگایا، کہنے لگا میرے ایک خاص مہمان آئے ہیں، جاؤ ان کے لیے لسی لے کے آؤ، تازہ لسی بنوا کے لا۔ کہتا ہے میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، میں حیران ہوا بھی اس وقت لسی کہاں سے ملے گی، اور مہمان کون آیا اس وقت۔ اندر کمرے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہتا ہے کمرہ بھی جگمگا رہا تھا، چہرے پر یوں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ تو میں گیا کچن کی طرف برتن لینے کے لیے، اقبال نے کہا نہیں برتن میں خود دھوں گا۔ خود دھو کے نہ اقبال نے برتن مجھے دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ لسی کے حصے لے کے آؤ۔ میں گلی میں جا رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی۔ جو ہی میں نے گلی کا موڑ کاٹا نا، دیکھا تو سامنے ایک کھوکھا بنا تھا، ایک بابا جی لسی بنا رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہاں نہ پہلے کھوکھا تھا نہ یہ کبھی بابا دیکھا، یہ راتوں رات یہ کھوکھا کیسے بن گیا، اور دل میں خوش بھی ہوا کہ کام قریب سے ہو گیا۔ اب یہ صبح تحقیق کریں گے یہ کھوکھا کس نے بنایا۔ کہتا ہے میں نے انہیں کہا، میں نے کہا 2 جار کے علاج مجھے لسی بنا دے۔ انہوں نے لسی بنا کے دی۔ میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں نے کہا کتنے پیسے ہیں، تو مسکرا کر فرمانے لگے، کہنے لگے لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ کیا بات۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا، یہ اقبال کو بھی جانتے اور میں انہیں نہیں جانتا۔ خیر میں لسی لے آیا، اقبال نے برتن پکڑا، کہنے لگا بیٹھو اپنے کمرے میں۔ لے گئے لسی مہمان کو پیش کی۔ اب میں اگلے حکم کا منتظر تھا کہ مہمان رات ٹھہریں گے یا جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ مہمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ اقبال دروازے تک چھوڑنے گیا، بغل گیر ہوئے، مان کا کیا اور دروازے سے باہر نکلے۔ وہ کہتا ہے میں بھی دوڑ کے نکلا۔ میں نے کہا کہ آپ علامہ صاحب آرام کریں، میں دروازے بند کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب اندر چلے گئے۔ وہ نوکر کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب میں نے باہر جھانکا نا، آدھی رات کو آئے اور آدھی رات کو جا رہے ہیں، یہ مہمان ہے کون؟ تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس مہمان نے ایک قدم اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے پہ رکھ دیا اور غائب ہو گئے۔ میں دوڑ پڑا پیچھے کہ اتنی عجیب شخصیت اور اتنا بڑا قدم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے، کہاں گئے؟ کہتا ہے جب میں گلی کے کونے پہ پہنچا تو حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ نہ وہ کھوکھا تھا نہ وہ بابا تھا۔ مہمان بھی غائب، کھوکھے والا بھی غائب۔ وہ نوکر کہتا ہے میں پلٹ کے آیا، میں اقبال کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا اقبال زندگی بھر میں نے تیری خدمت کی ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا یہ آنے والے کون تھے اور وہ کھوکھے والا کون تھا۔ میں جب بہت رویا تو اقبال نے کہا ایک شرط پہ بتا دیتا ہوں کہ میری زندگی میں راز فاش نہیں کرو گے۔ میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں۔ اقبال نے کہا سن میرے دوست، اللہ کی عزت کی قسم، جو آئے تھے وہ غریب نواز تھے اور کھوکھے والے داتا علی حجویری تھے۔ لو جی، اب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو لسی والا بنا دیا اور ان کو رات کو 3 بجے علامہ صاحب کے پاس بھیج دیا۔ اور میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد کسی کے پاس نہ بیٹھو۔ تو خواجہ معین الدین کو چشتی کو پتہ نہیں تھا، غریب نواز کو، کہ علامہ صاحب کو 3:30 بجے رات کو میں جگا رہا ہوں۔ تو کون سی کوئی ایسی ایمرجنسی کی میٹنگ تھی جو انہوں نے کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ علامہ صاحب
खुदा न खास्ता जो इन दोनों हस्तियों से बड़े वलीउल्लाह हैं। और फिर आप ये सारे मंजी बिस्तर चुकें और वहाँ जाके अल्लामा इकबाल के मज़ार पे लगाएं और वहाँ पे भी चादरें चढ़ाएं और वहाँ पे भी मन्नतें माने, वहाँ पे भी मुरादें माने। साहब ज़रे वो इतने बड़े वलीउल्लाह थे कि एक वलीउल्लाह उनको मिलने आ रहा है रात को 3:30 बजे और दूसरा वलीउल्लाह उनके लिए लस्सी बना रहा है। तो फिर अल्लामा साहब तो इन दोनों से बड़े वलीउल्लाह हो गए। तो आप मदद जो है ना वो इधर मांग रहे हैं, कभी उधर मांग रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा वली है उसको आप छोड़ के बैठे हुए हैं। अल्लाह के बंदे, इतना बड़ा हौसला है आप लोगों का झूठ बोलने का, और इससे डबल हौसला है आपकी उस आवाम का जो आपके झूठ सुन के जिंदा रहते हैं। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। इतने बड़े बड़े कहानियाँ, इतने बड़े बड़े किस्से, इन नेक बुजुर्गों को भी आप लोगों ने बदनाम करके रख दी है। अब लोग उनकी बातों पे यकीन भी नहीं करते कि यार सच था या झूठ था, वो वलीउल्लाह थे भी या नहीं थे। हमारे हुस्न ज़न तो ये है कि हम उनको नेक वलीउल्लाह लोग मानते हैं। सीधी सादी उनकी ज़िंदगी थी, इबादत गुजार बंदे थे, अपना टाइम पास किया और अल्लाह के पास चले गए। लेकिन आप लोगों के उनके नाम पे वो दुकानें चलाई हैं कि अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।